السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تاریخی واقعہ جلیاں والا باغ میں پیش آیا، جسے جلیاں والا باغ قتل عام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جلیاں والا باغ کا قتل عام، جسے امرتسر قتل عام بھی کہا جاتا ہے، 13 اپریل 1919 کو واقع ہوا، جب پرامن احتجاجی مظاہرے پر برطانوی ہندوستانی فوج نے جنرل ڈائر کے احکامات پر گولیاں برسا دیں۔ اس مظاہرے میں بیساکھی کے شرکاء بھی شامل تھے، جو پنجاب کے ضلع امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے تھے۔ یہ افراد بیساکھی کے میلے میں شریک ہوئے تھے، جو پنجابیوں کا ثقافتی اور مذہبی اہمیت کا تہوار ہے۔ بیساکھی کے شرکاء بیرون شہر سے آئے تھے اور انہیں علم نہیں تھا کہ شہر میں مارشل لا نافذ ہے۔ 5:15 پر جنرل ڈائر نے 50 فوجیوں اور 2 آرمڈ گاڑیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر کسی اشتعال کے بغیر مجمع پر فائرنگ کر دی۔ اس حکم پر عمل ہوا اور چند منٹوں میں سینکڑوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ باغ کا رقبہ 6 سے 7 ایکڑ جتنا تھا اور اس کے 5 دروازے تھے۔ ڈائر کے حکم پر فوجیوں نے مجمع پر 10 منٹ گولیاں برسائیں اور زیادہ تر گولیوں کا رخ انہی دروازوں سے نکلنے والے لوگوں کی جانب تھا۔ برطانوی حکومت نے ہلاک شدگان کی تعداد 379 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1200 بتائی۔ دیگر ذرائع نے ہلاک شدگان کی کل تعداد 1000 سے زیادہ بتائی۔ اس ظلم نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا اور برطانوی اقتدار سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا۔ ناقص ابتدائی تفتیش کے بعد ہاؤس آف لارڈ میں ڈائر کی توصیف نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور تحریک عدم تعامن شروع ہو گئی۔ اتوار 13 اپریل 1919 کو ڈائر کو بغاوت کا پتہ چلا تو اس نے ہر قسم کے اجتماع پر پابندی لگا دی، مگر لوگوں نے اس پر زیادہ کان نہ دھرے، چونکہ بیساکھی کا دن سکھ مذہب کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے آس پاس کے دیہات کے لوگ باغ میں جمع ہو گئے۔ جب ڈائر کو باغ میں ہونے والے اجتماع کا پتہ چلا تو اس نے فوراً 50 گورکھے فوجی اپنے ساتھ لیے اور باغ کے کنارے ایک اونچی جگہ انہیں تعینات کر کے مجمع پر گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ 10 منٹ تک گولیاں چلتی رہیں، حتیٰ کہ گولیاں تقریباً ختم ہو گئیں۔ ڈائر نے بیان دیا کہ کل 1650 گولیاں چلائی گئیں۔ شاید یہ عدد فوجیوں کی طرف سے جمع کیے گئے گولیوں کے خولوں کی گنتی سے آیا ہوگا۔ برطانوی ہندوستانی اہلکاروں کے مطابق 379 کو مردہ اور تقریباً 1100 کو زخمی قرار دیا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد کا اندازہ 1000 اور زخمیوں کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ شروع میں برطانیہ کے قدامت پسندوں نے ڈائر کی بہت تعریف کی، مگر ایوان نمائندگان نے جولائی 1920 تک اس کو منظر عام سے ہٹا کر ریٹائر کر دیا۔ برطانیہ میں برطانوی سلطنت کے حامیوں جیسا کہ ہاؤس آف لارڈ میں ڈائر کو ہیرو سمجھا جاتا تھا، مگر جمہوری اداروں جیسا کہ ایوان نمائندگان میں اسے ناپسند کیا جاتا تھا اور اس کے خلاف 2 بار ووٹ دیا۔ اس قتل عام کے بعد فوجی کردار کے بارے نئے سرے سے فیصلہ کیا گیا کہ اسے کم از کم طاقت تک محدود کر دینا چاہیے، اور فوج نے مجمع کو قابو کرنے کے لیے
نئی مشقیں اور نئے طریقوں کو اپنایا۔ بعض مورخین کے مطابق اس واقعے نے برطانوی اقتدار کی قسمت پر مہر سپرد کر دی، جبکہ دیگر کا خیال ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کی شمولیت کی وجہ سے خود مختاری نوشتہ دیوار بن چکی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو جلیاں والا باغ کے واقعے پر مشتمل تھی، جس میں تقریباً 1000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ ایک ظالمانہ کارروائی تھی جو پرامن مظاہرین پر کی گئی تھی۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ بہت سے لوگوں کا اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شہر میں مارشل لاء نافذ ہے۔ وہ بیچارے تو شہر میں بیساکھی کے میلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان معصوموں کو جنرل ڈائر نے قتل کر ڈالا، جو آج تک تاریخ کا بھیانک ترین واقعہ ہے۔